جنہوں نے اللہ پاک دا قرآن اس مدرسہ اسلامی عربیہ ویک فیلڈ جامع مسجد ناظرہ قرآن مجید پڑھیا ختم کیتا ہے، اس کی خوشی بھی انہوں نے دعوت بھی کی ہے اور اس جلسے کا اہتمام بھی کیا۔ اسی بھی دعوتاں کرتے ہیں، لڑکے دی شادی ہوگا دعوت کرتے ہیں، کسی دا کوئی اچھی ڈگری حاصل کر لو ہے تو اسی دعوت کرنے ہیں۔ کوئی مہمان آ جائے دعوت کرتے ہیں، کوئی خوشی ہوگا دعوت کرتے ہیں، لیکن آج دی دعوت جڑی ہے انہوں سارے دعوتوں تو اس واسطے افضل ہے کہ جڑا انہوں نے قرآن مجید ختم کیتا ہے ناظرہ پڑھ کے، یہ اتنا بڑا کام کیتا ہے، اتنا بڑا کام کیتا ہے کہ دنیا دیا ساری نیکیاں ملائیاں جان تو انہوں سب کو یہ بڑا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ بہت بڑے ہیں لیکن مخلوق ان خدا دی، یہ پہاڑ عظیم، آسمان بہت بڑے 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 آسمان، ایک ذرا نظر آ رہا باقی نظر ہی نہیں آتے، سات ہے ویسے روایتاں جام دے، یہ سورج اتنا بڑا، یہ چند اتنا بڑا، یہ ستارے اتنے بڑے، یہ زمینیں اتنی بڑیاں، 7 زمینیں کہہ دیں، پتہ نہیں یہ تعداد کثرت پر دلالت کر دی ہے، پتہ نہیں کتنی ہیں یا 7 ہی، سانوں تو اپنی زمین کا بھی پورا پتہ نہیں۔ ساڈے دادا پیر حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سائنسدان پوچھن لگا کہ تسی مولوی بڑے علم کا دعویٰ کرتے ہو، ساڈا علم تو تسی پڑھتے نہیں، میں تہاڈا امتحان لینا چاہنا۔ آخیا بھی مولوی صاحب دسو آسمان دے ستارے کتنے، آسمان دے ستارے کتنے، سائنسدان نے گل آئی۔ حضرت نے فرمایا بھائی تیرے سوال کا جواب میں بعد ہی دیا گا، تیرا سوال ٹھیک نہیں، پہلے سوال نو ٹھیک کر، تو رہندا کتھے زمین پر کہ آسمان پر ہے؟ زمین پر تو رہندا زمین پر ہے، پڑھیا تو زمین پر ہے، تے گلاں تو آسمان دیاں کردا ہے۔ جس زمین پر تو رہندا ہے تو میرے سوال کا جواب دے کہ زمین دے جڑے سمندر انہاں سمندراں مچھلیاں کتنی ہیں؟ انہیں ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے، تینوں جس گھر وچ رہنا وہ نہیں پتہ، تو آسماناں دی گلاں کردا پوچھدا میرے کو۔ یہ علم ستاریاں دا کس نو ہے؟ اللہ۔ مچھلیاں کئی قسم دیاں، کئی رنگاں دیاں، چھوٹیاں بڑیاں لمبیاں چوڑیاں۔ میں کینیڈا گیا تو اتنے سمندر دی سیر واسا سی نکلے ہیں، نال ہی وہ بستی دے سمندر دا کنارہ سی، سونی آواز چل رہی سی، تو مچھلیاں تیر رہی سن، جڑے مولانا تو باقی ساتھی ساڑے نال سن، وہ کہنے لگے کہ یہ کئی مچھلیاں کئی 100 تا ہزاراں میلاں چوں ایک سمندر نو چھڑ کے دوئے بھی جاندیاں تردیاں، یہ ادھر جاندیاں ادھر جاندیاں، انہاں نو ملدیاں انہاں نو ملدیاں، انہاں دے ذائقے مختلف ہیں، انہاں دے سائز مختلف ہیں، تو دنیا تو سب تو بڑا جانور تو ویل مچھلی ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ پاک پروردگار میں بہت بڑا بادشاہ، تو نے دنیا ساری دی مینوں بادشاہی دیتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں تیری مخلوقات دی دعوت کراں۔ انہوں نے مینوں آخیا تاں پنجابی شروع کیتا ہے، تے اردو دان معاف کرو میں اردو شروع کر دیں، پنجابی بیٹھے ذائقہ تبدیل کرنے واسطے، انگلش بھی ہوئی ہے اردو بھی ہوئی ہے۔ ساڈے فاضل نوجوان مولانا اسلام علی شاہ صاحب نے اردو بیان کیتا ہے، تو فاضل جلیل مولانا محمد صفدر خان صاحب نے انگلش کیتا ہے، تو میں اپنی زبان گلاں کرنا کہ بندہ سمجھ آوے۔ ایک بندہ ساری رات کسی محفل بیٹھا رہا تو انہیں ہے کوئی سنیا وہ کہندے کی سن ہے، یہ نہیں پتہ کہندے کہ سن آواز بڑی چنگی سی، تو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، بندہ نہ سمجھا تو نہ سمجھی پتہ نہیں کتنے ٹول جائے۔ بڈھی مائی سی تو ماں اپنے پترا نال ناراض ہو گئی، تو انہیں آخیا امی کیوں ناراض ہونی ہے، تو ساری آخر ماں ہے، نواں سساں کا جھگڑا ہوتا ہے نا، تو وہ ناراض ہو گئی۔ وہ گئے منت کرتے سماج کرتے، وہ تو ساڈی ماں ہے، جے ساڈی ماں نہیں بنے گی تو پھر کنوں پتر بنائے گی؟ تو وہ ان پڑھ بڈھی کہنے لگی میں اللہ رسول نو پتر بنا لوں، اعوذ باللہ استغفر۔ بندہ سمجھے نا تو پتہ نہیں کیڑی گل کدھر آ چڑھتا، تو سمجھدا ہوئے تو گل جڑی ہے وہ ٹھکانے دی کہندا ہے۔
اس واسطے انہوں نے کہا میں چلو پنجابی گل کر لیں. پنجابی بھی کئی قسم دی پٹھوار دی پنجابی اور لاہور دی اور اگے چلے جاؤ اپنے ملتان والے پاسے تو انہوں دی پنجابی ہو. اللہ نے ساریاں زباناں رکھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بندہ ایکو جہا ہے, ایک کالا افریقی افریقن بولتا ہے, بندہ یہ بھی نک کن سارا رنگ دا کالا بولتا دوسری زبان ہے. اے کون بندہ انہیں ہے سفید ہے چٹا ہے یورپ دا رہنے والا ہے رنگ چٹا سونا جوان اس زبان کوئی اور بولتا ہے. اے کون ہے پنجاب دا رہنے والا ہے پنجابی بولتا ہے, یہ سرحد دا رہنے والا ہے پشتو بولتا ہے, یہ ایران دا رہنے والا ایرانی بولتا ہے. اے جڑا پرندہ ہے یہ کو کو کرتا ہے پتہ نہیں کیا آخدا ہے, اور جڑا بیل ہے وہ بے بے کرتا ہے پتہ نہیں کیا آخدا ہے. ایک کالا تتر ہوتا ہے وہ گلاں بھی کرتا ہے, وہ ایسی زبان بولتا ہے کہ گل سمجھ آتی ہے. دو قسم کے ہوتے ہیں شکاریاں نو پتہ ہے, تو طوطیاں بھی دو قسم کے گلاں کرتا ہے تو ویسے ہی ٹہنا کرتا رہتا ہے. تو اللہ کالا تتر کہندا سی سبحان تیری قدرت, کہ کہندا سی سبحان تیری قدرت. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ساری کائنات جتنیاں چیزاں میں پیدا کیتیاں, پہاڑ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے, درخت اپنی جگہ کھڑے کھڑے, پرندے اپنی جگہ اڑدے اڑدے, سب اپنی جگہ رینگ دے. اِن مِّن شَيْءٍ ستارے چمک رہے اور سورج دھمک رہا آگ پھینک رہا دنیا میں اور چند ٹھنڈک دے رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اے سارے دے سارے میری پاکی بیان کرتے رہے پر تسی کوئی نہ سمجھ دے. سبحان اللہ. وہ پرندہ کہندا ہے سبحان تیری قدرت. مولوی صاحب کو بندہ گیا, مولوی صاحب ہاں کسائی کو ایک بندہ گیا, ایک یہ کہندا ہے کسائی کہندا ہے, یہ کہندا ہے سری کھڑا رے ٹک رکھ. انہیں اپنی گل کرنی سی نا کسائی. وہ ملیار کول گیا, مولیاں گاجراں لے کھیت وسالے پیدا کرنے والے انہاں کول گیا, ایک یہ کہندا ہے جی وہ کہندا ہے کہ سوئے پال قدرک. پہلوان کول گیا کہ یہ کہندا ہے, اس نے کیا یہ کہندا ہے کہ کھا بادام تے کر کسرت. مولانا صاحب کول گیا تو مولانا صاحب نے کیا تسی سمجھو نو ایویں اپنی اپنی کری جاندے ہو, سمجھنے دی کوشش کرو. یہ کہندا ہے سبحان تیری قدرت. میری کھیتی کوئی نہیں, میری مجھ کوئی نہیں, میری کھرلی کوئی نہیں, میری زمین کوئی نہیں, میری دکان کوئی نہیں, میں نوکری نہ کر سکتا, میں سائنس بھی پڑھیا ہویا کوئی نہ, پر تیری قدرت تے قربان جاں کماندے لوگ نے تے تو مینوں کھان واسطے تازے تازے دانے دینا ہے, ٹھنڈا پانی دینا ہے. لوگ منرل واٹر نو ترس دے, تو مینوں چشمیاں دا پانی دینا ہے. سبحان تیری قدرت. موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا جا فرعون کو, جانے ہیں جی اے کر رہے کہ بنے گا, اے سفورا بھی نال تے بچے بھی نال, انہاں دا کی بنے گا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے سامنے جا پتھر ہے, میرا نام لے کے اللہ اکبر کہہ کے ادھے تے اپنا زور نال اپنا عصا مار. جدوں عصا ماریا تے پتھر ٹوٹیا. ایک اور وچ پتھر سی کہا اینوں بھی مار اللہ اکبر کہہ کے وہ بھی ٹوٹیا. تیجے نو فرمایا اینوں بھی مار, وہ بھی ٹوٹیا. او دے وچوں ایک کیڑا نکلیا جدے منہ وچ سبز گھاہ سی. تو نے کہا موسیٰ ذرا کن لا, میں کیڑے نو کیا کیڑا ذرا زور نال بول. یہ آج موسیٰ بھی تیری زبان سمجھے, میں تے سمجھنا پر تو زور نال بول. ہاں یہ بھی خطرہ رکھنا کہ اللہ فرما دیں جنہ زباناں نال تسی گالاں کڈ دیو, جنہ زباناں نال غیبت کر دیو, جنہ زباناں نال جھوٹ بول دیو, جنہ زباناں نال بہتان لاں دیو, اپنی بڑائی جنا دیو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ ایسا تواڈیاں زباناں تے مور لا دیاں گے, اے چپ ہو جائے گی. ہاتھ تو بولے بندہ کہ کردا رہا تیرے نال, ہاتھ بولے گا. ہاتھ بھی گوشت دا ٹکڑا ہی ہے نا, زبان بھی گوشت دا ٹکڑا ہے. کوئی زبان نال کو اکھاں منہ شو لگے ہے, کوئی چیز وکھری ہے تے نہیں نا, ایڈا جا ٹکڑا ہے اندر ہے بڑا خطرناک. بولدی ہے بڑی تیز, جلے مار پین لگی ہے تے بتیاں دے اندر ہو جاندی ہے. اے ٹھا پئی ہے سرا نو, اے منہ نو لا دو, اس نو کوئی بھی نہیں مارے اندر ہو جاندی ہے. تے بولدی بڑی لڑائی کراندی ہے ہوئی. اللہ کہنے گے چپ ہو جا. یوم نختم, جب ہم مور لگا دیں ان کے منہوں پر بند. وَتُكَلِّمُنَا, اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں,
ان کے کان، ان کی آنکھیں، یہ سارے بولیں گے. اور یہ آدمی کہے گا تم کیوں بولتے ہو؟ کہا اور تمہیں کس نے زبان دی؟ وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے ہر چیز کو زبان دی ہے آج ہمیں بھی زبان دے دی ہے. سبحان اللہ. میرے اللہ اے تسبیح بھی رولدا سی تے لوکاں تے ظلم بھی کردا سی. میرے اللہ اے سجدے بھی کردا سی تے لوکاں دی غیبت بھی کردا سی. میرے اللہ اے مسجد دے پاسے بھی چل کے جاندا سی تے حلال حرام دی تمیز بھی کوئی نہیں سی کردا. میرے اللہ اے لوکاں نال ایسے دھوکھے کردا سی. اے قرآن بھی سنتا سی کان نال تے کدے مزہ لا کے گانا بھی سن لیندا سی. اے بندہ تے بڑا گھبرائے گا کربلائے گا کہ ہو رہا ہے میرے نال. وہ کہیں گے اس اللہ نے سانو زبان دیتی ہے جس نے ہر چیز نو بولنے دی قوت دیتی ہے. سبحان اللہ. وہ کیڑا بولیا، اللہ نے فرمایا کہ کر ہم موسیٰ نال گل. وہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، جس کو چاہے بلائے. وہ کہندا ہے سبحان تیری قدرت کے جس نے مینوں سنبھال کے رکھیا ہے. سبحان تیری قدرت جا تو مینوں تازہ کھانا دینا ہے. سبحان تیری قدرت، تیری ذات بڑی پاک ہے کہ جس نے مینوں سنبھال کے رکھیا ایسی جگہ، ورنہ باہر رکھدا تو بندے مسل کے چلے جاندے کسی نوں پتہ بھی نہ لگدا. رزاق کون ہے؟ اللہ. کاش کہ یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. پالنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ اسباب ہیں، یہ اسباب اللہ نے رکھے. کہ ماں باپ ہمیں دیے، پیار بھی کرتے ہیں، پالتے بھی ہیں، لیکن ان کو محبت بھی اللہ نے دی ہے. اللہ نے انہاں دے دل چ گل پائی ہے تہاڈا پیارا پتر ہے. ماسی چک رہی ہے، مامی چک رہی ہے، ماں چک رہی ہے، بڑا پیار دے رہی ہے، اور جناب بڑا کھانا اچھا دے رہی ہے، اچھا دودھ دیو، اچھا اس نو کھلاؤ، اچھا اس نو پلاؤ، بڑا پیارا بچہ ہے. یہ مہربانی کنے دل چ ڈالی ہے؟ اللہ. اللہ کہندا ہے کہ کہتا تو میرے وال تھوڑا جا دھیان کریں. تیری ماں نو تو میں 100 حصیاں وچوں ایک حصہ دیتا ہے، لیکن میرے کول 99 حصے پیار تے محبت دے. میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے نو شیطان گمراہ کر کے جہنم وچ لے جائے. میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میرے کو دور ہو جائے. میں اپنے بندے امائی یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. لوکی کہندے کہ مولوی صاحب کول چلو، پیر صاحب کولو چلو، نالے نذرانہ بھی پیش کر دیں کہندے ساڈے واسطے دعا کریو. علامہ اقبال کہندا ہے رحمت اللہ علیہ کہ میں ایک بڑے پیر صاحب پنجاب دے بڑے پیر صاحب کول بیٹھا سا. ایک بندہ آیا دیہاتی جہا تے انہیں آکھیا پیر صاحب میری بیٹی دی شادی ہے تو دعا کریو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. وہ تو بڑھا بندہ سی، کوئی 16-17 سالاں دا، پتہ نہیں کتنے عرصے دا مرید سی. تے پیر صاحب تے ٹھیک ٹھاک چہل پہل والے سن. انہیں آکھیا ہاتھ اٹھاؤ چودھری دی بیٹی دی ٹھیک ہے ہاتھ. انہیں اتھوں کھول کے نا پرانے بندے ہوں تھوڑی جیباں شیباں بٹوئے ہوں تو کئی چیزاں ہو گئی. ہوں تھوڑے کول کارڈ ہو گیا، کارڈ سٹیا مشین وچ پیسے آ گئے. پاکستان ایک بندہ آیا تو اپنے رشتے دار نال گیا نا مارکیٹ سے، تو جا کے سودا انہیں سارا لیا. تو انہیں ایک کارڈ اندر رکھا. تو انہیں آخیا کتنے پیسے؟ وہ کہنا ہے کہ تو پیسے بھی چاہیے. پتہ پیسے بھی دیں نا کارڈ. انہیں سودا بھی لیا، پیسے بھی دیتے. انہیں آخیا بھائی کمال ہے، اسی پیسے دینے تبھی سودا کھرا نہیں ملتا، سودا بھی کرا نال پیسے بھی دیتے. تاں کہتے ہیں ولایت بڑی عجیب شے ہے. میں کہا اوپروں اوپروں کہ بچوں ولایت نوں تکے تینوں پتہ لگ جائے. وہ شاید کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں انہیں آخیا دعا منگی چلا گیا. تو انہیں اتھوں لڑے نالو پیسے اتھے رکھے سن. پیسے لڑے نالو پیسے کھولے تے 1 روپیہ پیش کیتا. چاندی دا روپیہ ہوتا سی. حضرت نذرانہ ہے. پیر صاحب نے لے کے جیب پا دیتا. آہا جدو اٹھیا نا بابا باہر، علامہ صاحب نے پوچھا کہ بابا جی تہاڈا کتنا خرچہ ہے جی؟ اتنا. انہوں نے کوئی 10-15 روپیے، اس زمانے سے بڑے پیسے ہوتے سن، انہوں نے دیتے. اتنے پھر انہوں نے نظم لکھی ہے. انہیں آخیا یہ پہلا ٹائم سی کہ 70 سال کا مرید پتہ نہیں کتنے نذرانے دیتے. اج دی بیٹی کا نکاح سی تے پیر صاحب نے دعا چ ہی مکا چھوڑیا. پیر صاحب نے کہنا سی کہ یہ نہ مینوں روپیہ نہ دے چودھری، یہ تو لے جا تیری ضرورت، بلکہ میرے کو اور بھی لے جا، میرے کو اور بھی لے جا. لیکن وہ کہتے ہیں ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. یہ نذرانہ نہیں لیندے نال سود بھی لیندے. اور اللہ دے پیارے پیغمبر نے لامیے لے نہیں دسیا، دالیے دے بھی دسیا. انہوں نے کہا دو. اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے. اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ
جو لا ہے نا لا الہ الا اللہ والا کہ اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں، اس نا دے علاوہ حضور نے کسے منگن والے دے سامنے نا نہیں کیتی. جی ہویا تے کالی کملی والے نے اٹھا کے اپنے اگوں دے دیتا ہے، اپنی جیب وچوں کٹ کے دے دیتا ہے. جے نہیں سی تے کیا کہ جا مدینے دے بازار وچ ایک یہودی ہے، اس یہودی نو آکھی کہ محمد دے نا تے قرضہ دے دے صلی اللہ علیہ وسلم. جنازہ آیا، حضور نے فرمایا کدا جنازہ ہے؟ فلانے دا. فرمایا دے پر قرضہ تے نہیں؟ اکھے ہے اگر قرضہ ہے تو تواڈے وچوں کوئی بندہ ایدی ذمہ داری چاہندا ہے کہ تے قبر تے جان تو پہلا پہلا دا قرضہ مکا چھڑے نا کہ پکڑیا جاوے. تے جے کوئی بندہ کہندا کہ یا رسول اللہ میں دے دیں گا قرضہ، تو حضور نے فرمایا کہ اگر تسی نہیں بول دے علیہ دینہو، میرے اپر دا قرضہ ان تارا کا مال انفارے وارثاتے ہی، جے مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو وارثاں نو دیو، میں محمد دا مال نہیں لیندا. لیکن اگر میرے امتی پر قرضہ ہے تو علیہ دینہو، میں دا قرضہ ادا کراں گا. ہن پڑھو نماز. نبی سونا کے کردے رہے تو پیر کے کردا ہے، نبی سونا کے کردے رہے تو مولوی کے کر رہا ہے. الٹ ہو گیا، الٹ ہو گیا. دعا کرو ہے خالی ہاتھ ہیں جی پیچھے ہوندے نا کچھ ایجنٹ، وہ کہتے ہیں جی خالی ہاتھ آئے ہو تو خالی ہاتھ جاؤ گے، جی کچھ لے کے آئے ہو تو لے کے کیا کہانیاں کنیاں انہوں نے. اور چینلاں پر جادوگر بیٹھے، چینلاں میں بہ کے پھوکاں مار دیں، کتاباں کر دیں، ستارے تک دیں، یہ سارے. اور پھر عورتیں بیچاریاں چلیاں بے وقوف اور فون کری جانیاں. عورت زیادہ تنگی تو خامد کو نہیں ہوندی ہے نا بے وقوف عورت دی. ہاں وہ خامد ہی گئے اجرا شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے میں بکرا دیساں پیر دا جے میرے سر دا سائیں مرے. انہاں دی نظرانے ہوندے، یہ نہیں سمجھے کہ سر دا سائیں یہ بڑا مرتبہ. حضور نے فرمایا سی کہ اللہ دے سوا کسی واسطے سجدہ جائز نہیں، نہ میرے واسطے، نہ کسی پیر واسطے، نہ کسی پیغمبر واسطے، نہ کسی دوسرے واسطے. سجدہ جائز ہوندا تو میں کہندا عورتاں نوں کہ اپنے خامداں نوں سجدہ کرو. یہ اسے دی شکایت کر دیاں کہ اپنے واسطے جنم دا رستہ بنا دیاں. انہیں دی زبان بڑی چلدی ہے، جنے بھی بگڑے ہون تے کاٹو بھی نہیں کرتے. میرے والد صاحب کو ایک عورت آئی تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب تعویذ دیو جنا بہوں مار لوں. میں پٹھوارا دا رہنا جنا بہوں مار، میرا پٹھواریا یار بیٹھا سامنے چودھری جی جنا بہوں مارنا کوئی تعویذ دیو. نہ کہا اچھا ٹھیک ہے چل میں دینا. والد صاحب نے ویسے ہی پرزہ بنا کے نا اپنا کاغذ دیتا ہے تو اس طرح کر مکھنی جس طرح آوے نا حلوا کے چھوڑ کے گھر آوے نا تو دندہ ہٹ دے لو کر. اتنا کامل تعویذ ہے، تو بولی نا جو بائی جائے نا تو تعویذ نو دبی رکھی، جتنا وہ گالاں کٹا جتنا کوئی بات تعویذ دبی رکھی. دیکھی بھی ہفتے دے بعد آدھے میں مکھن بھی لے کے آئی تو دودھ بھی لے کے آئی. اللہ تھوڑا دا بھلا کرے. پہلے جڑا ہے جیسا آیا تو دو چار اٹھنا فلانی ہے روٹی پکانا بیٹھی ہیں تو میں ہل مونجی تو آیا، ہل مونجی تو جنا آوا تو ویسے ہی تپیا ہوتا ہے، ہاتھا بھی جو وہ تراٹ بھی ہوگا حصہ چاپکا نال ماردا ہے. اس واسطے ہے کہ وہ ایک باندھا ہے چار باندھی ہے نا اگوں علاج یہ کیتا ہے تبھی منہ بند کر. یہ زبان بندی کئی مصیبتوں تو بچاندی ہے، یہ بول کے پھانسی پر چڑھاندی ہے. یہ بند رہے من سامت نجات، نجات پایا جائے گا. پیڑا بولے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. بڑا معاملہ ٹھیک ہو گیا. یہ نفسیاتی علاج ہے، نفسیاتی علاج. بھائی کم بولو، بات نہیں جھگڑے کی. دو آدمی جب جگتے ہیں کہ دونوں بولے، اور جب ایک اگر برداشت کرے تو اس کو اجر کتنا ملتا ہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ ہیں، ساتھی تھے، زندگی کے ساتھی، ایمان کے ساتھی، دعوت کے ساتھی، ہجرت کے ساتھی، اور پھر جو ہے وہ جہاد کے ساتھی، بدر کے ساتھی. اللہ نے فرمایا میں بھی با وفا ہوں. ابو بکر تو نے ہر جگہ پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، تو بدر کا بھی ساتھی ہے، قبر کا بھی ساتھی ہو، جنت کا بھی ساتھی ہو. وہ ایک بندہ انہوں نے جھگڑن لگا تے وہ بڑیاں گلاں کر گیا. یہ چپ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال کھڑے تو میں انہوں کے جواب دیا چپ رہے چپ رہے. آخر نہ رہنا ہوا بندہ تو پھر مجبور ہوتا بولتا تو ہے کہ آخر انسان جو ہے اس نے جواب دیتا نہیں. تو حضور مسکرائے، حضور دا دیکھنے لگے دیکھو وہ گالاں کرتے رہے تو حضور چپ رہے تو میں انہوں جواب دیتا. حضور مسکرائے. خیر جھگڑا فارغ ہو گیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں گل نہیں سمجھ آئی. میں مینوں کہندے رہے بڑی گلاں کہہ گیا ایک ساہ وچ. کئی بندے ایکو ساہ وچ کہندے
شیخ سادی گئے ایک جگہ تے انہوں نے روٹی پکوانی سی تندور والی کول گئے اس نے تندور پر روٹیاں پکدیاں سن اور اس نے کہا میری روٹی لا دے گوگی مینوں بھوک لگی ہے مسافر ہاں اس نے کہا ہاں تینوں گوگی لے دیں بڈھا بندہ ہے گوگی لے دیں اور دیکھو عورت مینوں گالاں پہ کر دیا میں اس نے کہا تو مینوں روٹی لا تیریاں ساریاں گالاں دا جواب میں ایکو دفعہ دیاں گا ہے کوئی بڑا سیاح آدمی انہیں روٹی لانی وہ آخی جا کے بولنا ہوں چپ کر رہی ہیں ہوں فلان وہ جیسا عورتوں کی عادت ہوتی جدو روٹی شوٹی پکی شیخ سادی نے کھادی ڈکار ماریا ڈکار نے آخیا یہ فلانیاں عورت سن جہاں تو گالاں پہلوں کڈیاں جہاں دی روٹی پکانے تو کڈیاں یا جہاں کسی بندے نے کسی کو اج تک کڈیاں انہاں ساریاں دا تینوں ایک گال آ آئے آئے پھر وہ پٹی اس کا کہ ایڈی بڑی گال ہے بھی تو مقابلہ ہی کوئی نہیں اس عورت نے آخیا شیخ سادی نے شیخ صاحب اتنے ڈگ رہو روٹی میرے کو مفت کھایا کرو اچھا وہ خاموش ہو فرمایا یا رسول جب میں نے جواب دیا ہے میں نے اس کی بات کا تو آپ مسکرا دیے فرمایا کہ ابو بکر صدیق تینوں جدو گلاں کردا سی نہیں پیا تیرے نال لڑائی کردا سی اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا سی جنوں میں دیکھدا سا وہ فرشتہ تیری طرف جواب انہوں دیندا سی کہ لعنت او فلانے تو ابو بکر نال جھگڑدا ہے پیا جلا تو جواب دیتا تو فرشتہ ٹر گیا کیا سبق ملا کہ کوئی آدمی تو نال کوئی جاہل آدمی یا کوئی اس طرح آدمی زیادتی کردا ہوئے تو خاموش ہو جائے لیکن تسی خاموشی یہ نہ سمجھو کہ میں کمزور ہو گیا سی تہاڈی اس مظلومیت دا جواب اللہ کی طرف دتا جا رہا ہے تسی بولو گے تو اللہ کہندے آپ وچ مکا لو جڑا زیادتی کرے گا میں انہوں پکڑاں گا تو جے کو آپ وچ مک جاؤ ٹھیک لیکن وہ فرشتہ چلا جائے چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن چ رکھنا میں تو سورہ فاتحہ پڑھی ہے جڑے بارے حضور نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر وہ صورت آئی ہے کہ نہ تورات چاہیے نہ زبور نہ انجیل یہ مبارک صورت جدیاں 7 آیتاں یہ قرآن عظیم ہی ہے تو بار بار پڑھی جانے والی صورت ہے تسی نماز چینوں بار بار پڑھ دے اللہ پاک نے فرمایا مبارک صورت ہے اصلی یہ ہے کہ 104 کتاباں یعنی 4 کتاباں قرآن مجید سمیت تے 100 صحیفے یہ اللہ نے نازل کیتے ہیں سارے پیغمبراں پر تو انہاں 104 دا خلاصہ پھر اللہ نے 4 کتاباں چ رکھیا ہے انہاں دے سارے علوم 4 کتاباں چ آ گئے پھر 4 کتاباں دے علوم آ گئے قرآن مجید وچ تے سارے قرآن مجید دے علوم آ گئے سورہ فاتحہ وچ یہ انڈیکس ہے یہ مقدمہ ہے مقدمۃ القرآن یہ آگے سارے آگے نہیں دے وچ تے سورہ فاتحہ دے سارے علوم جڑے وہ آ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وچ تے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے سارے علوم آ گئے بسم اللہ دی بے وچ ہے قرآن معجزہ کہ نہیں ایک بسم اللہ دی بے بھی سارے علوم آ گئے علماء بیٹھے بے دار بیچ میں نے اتصال تے مائیت کسی نال متصل ہونا تے کسی دی مائیت اللہ فرمانے جدو بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں میرے 3 ناماں نال میرے کو مدد منگی ہے میرا سنگ منگیا ہے میرا ساتھ منگیا ہے اے اللہ میں تیرے نام نال شروع کر رہا میں تیرے نام نال شروع کر رہا میں قرآن بھی تیرے نام نال شروع کر رہا کھانا بھی تیرے نام نال شروع کر رہا مکان بنان لگا تیرے نام نال سفر کر لگا تے بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم اللہ فرماندے نے جدو تو میرے نام نال شروع کر لگا تے میرے اس بسم اللہ وچ ایک تے میرا نام اللہ جڑا میرا ذاتی نام ہے جڑا میری ذات دا نام ہے جڑا میرا اسم اعظم ہے اے او نام ہے کہ جڑا زمین اتے پکارے تے عرش ویلائے دے پر لبیک آسماناں تو کہندا ہے اے او نا ہے کہ جدوں اس نا نال اللہ دی مدد منگی جائے اللہ سمندراں دی مچھلی دے وچ یونس دی مدد کردا ہے اے او نا ہے کہ جدوں یعقوب غم زدہ ہو کے بیٹے دی جدائی وچ کہندے نے واللہ المستعان علی ما تصفون او میرے پترو تسی کپڑا بھی لے آئے ہو خون نال بھریا بھی لے آئے ہو جلوس نال آئے ہو روندے پیندے ماتما کردے آئے ہو کہ یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے پر مینوں یہ سمجھ نہیں آندی کہ تسی بھرا ہو کہ یوسف کہ بھیڑیا مہربان سی تسی بھرا کہندے ہو بھیڑیا کھا گیا ہے تے بھیڑیا اتنا چنگا سی کہ انہیں بڑے آرام نال بٹن کھول کے تے صحیح ثابت کرتا تواڈے ہاتھ وچ پکڑایا ہے لہو لا کے کیونکہ جھوٹے دا عقل نہیں نہ ہوندی
ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਫਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁੜਤਾ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਖੂਹ ਵੀ ਸਟਿਆ ਤੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਫਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਕਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਾਂਗੇ ਭੇੜੀਏ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਭੇੜੀਆ ਤਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਛੋੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਛੋੜਦਾ ਹੈ, ਭੇੜੀਆ ਤਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਛੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਾਲਮ ਕੁਰਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ کہ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। عالم الغیب تے اللہ ہے، جڑا عالم الغیب ہے میں ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ। واللہ المستعان علی ما تصفون، میری مدد میرا رب کرے گا جڑی تسی گلاں بیان پہ کر دیو، مینوں کوئی اعتبار نہیں۔ رب نے آکھیا جدوں میرے کولوں تو مدد منگی ہے یعقوب ہے بھی تو میرا پیغمبر تے میں بھی رب نہیں جے تیرے پتر نو غربت مسکنت اور ضعیفی کمزوری بچپن دی حالت خوہ وچ سٹا کے تے گم کیتا پائیاں نے، تے میں بھی خدا نہیں جے مصر دا بادشاہ بنا کے 40 سال دے بعد تیرے نال ملاقات نہ کراواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سٹیا کیڑی حالت تے ملاقات کتھے کرائیے؟ تے یعقوب کرتے دی کرامت نہیں، اے میری قدرت ہے۔ ایک کرتا آیا تو رو رو کے نابینا ہو گیا تے دوسرا کرتا مصر چو چلیا تے تو آکھیا انی لآجد ریحا یوسف، میں یوسف دی خوشبو پانا۔ اگر تسی مینوں اے نہ آکھو کہ پاگلاں دیاں گلاں کردا ہے تے جدوں بشیر لے کے آیا او کرتا لیا کہ یوسف نے کیا سی او بھی میرا کرتا سی، باپ دیکھ کے نابینا ہو گیا ہے، اے بھی میرا کرتا ہے، تو لے جا تے بسم اللہ کر کے باپ دیاں اکھاں تے لامی تے باپ دیاں نگاہاں روشن ہو جان گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دسو کرتے دا کمال ہے کہ اس رب دا کمال ہے؟ رب دا کرتا او بھی یوسف دا، کرتا اے بھی یوسف دا۔ اللہ نے فرمایا اکھاں روشن ہو جان گیاں، تو مینوں دیکھیں گا۔ واللہ المستعان۔ تے لوکاں نوں یہ سبق دے کہ لوگو چیزاں گم ہو جان تے منگو کدے کولوں؟ اللہ۔ اولاد نہ ہوئے تے منگو کدے کولوں؟ اللہ۔ غریب مسکین ہو تو منگے کدے کولوں؟ اللہ۔ درد دکھ ہوئے تو منگو کدے کولوں؟ اللہ۔ یہ غلط عقیدہ ہے کہ تواڈیاں موڑدا نہیں تے میریاں سندا نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں چاہواں تے پیغمبر دی گل نوں رد کر چھوڑاں تے میں چاہواں تے میں چاہواں تے ابو ہریرہ دی گل مان لواں۔ حضرت نوح نے کیا ان ابنی من علی، نوح پیغمبر نا 950 برس اللہ دے توحید دی تبلیغ کیتی ہے۔ میرا پتر میرا ہے، اے اللہ تو اس نوں بچائیں، لہراں آئیاں موجاں آئیاں حالا بینہم الموج، اللہ نے غرق کر دیتا۔ اللہ نے پکاریا میرا پتر ہے یا اللہ تو بچائیں۔ نوح زندہ پیغمبر ہے، موجود ہے، خدا کا پیغمبر ہے، یہ کسی عام ولی تے مولوی دی گل نہیں، یہ لٹا والے فقیر دی گل نہیں، پیغمبر کی بات ہے۔ بیٹا بھی سامنے ہے، موج آئی غرق ہو گیا، یا اللہ میرے پتر نو بچایو، یا اللہ میرے پتر نو بچایو۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے پتر تیرا تیرے خاندانی جو نہیں، انہو عمل غیر صالح، ادھے عمل چنگے نہیں، اس واسطہ ای ہے جے واسطہ سوال نہ کری، اس واسطہ کہ جے تو بہتا زور لایا تے کہ تینوں بھی نبوت جو کٹ کے تے جہلاں وچ نہ کھڑا کر دئیے، کیونکہ انہیں شرک کیتا ہے۔ شرک پیغمبر دا بیٹا کرے تاں بھی انہوں معاف نہیں۔ ادھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نال بڑا پیار کرنا لے، ہر وقت مدرسہ صفا چ رہنا لے، لوگ کاروبار کرتے سن تے میں حضور نال رہندا سا تے شام نو آ کے وہ جڑے سیٹھ ہیں نا وہ پوچھتے ہوندے سن کہ حضور نے کی فرمایا، حضور نے کی فرمایا۔ ایک تقسیم ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ کاروبار نہ کریں، آپ دکانیں بھی کریں، دفتروں میں کام کریں، لیکن اڈلٹ ایجوکیشن کے طور پر جب شام کو آئیں تو جو حاضر ہیں یہاں مسجد میں یا جو علماء ان سے پوچھیں کہ آج ہمیں بتائیں کہ کون سی حدیث ہے، کیا قرآن میں ارشاد ہے، کیا ہماری زندگیوں کے لیے ہے۔ آپ ہی وقت نکال سکتے ہیں۔ پریشان ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ایک بار یہ گل ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا حافظہ کچھ کمزور ہو گیا ہے، اپنی یہ رومال ڈا چادر ڈائی نے، حضور نے پڑھ کے کوئی دم کیتا، فرمایا یہ چادر لائے کہ اپنے سر تے بن، اپنے وجود نہ رکھ، لائی، فرمایا ہن کی حال ہے، بالکل سارا ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر کا معجزہ۔ اور ایک بار آئے بڑے پریشان، ابو ہریرہ کیوں پریشان؟ اے یا رسول اللہ میری بھی حالت کمزور ہے تو میری ماں بہت ہی بڈھی ہے، وہ ایمان نہیں لے آئی، میں عرض کرنا ہے کہ یا رسول اللہ میں اتنا رو رہا کہ میری ماں جہنم میں چلی جائے گی، میں تساں دا غلام، میں درخواست کرنا ہے کہ میری ماں واسطے دعا کرو، میری ماں واسطے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو بھی ہاتھ اٹھا تے میں بھی رب اگے فریاد کرنا، تو حضور نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے
تو ابو ہریرہ فرماندے نے حضور دے منہ تے ہاتھ پھیرن تو پہلا ہی میں نس پیا دوڑدا جدو اپنے بیڑے وچ گیا تے میں کہا یا امی کہاں ہو؟ کہا کہ ٹھہرو ابو ہریرہ اندر نہ آنا، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل سے فارغ ہوئی، کپڑے پہنے، کہا کہ ابو ہریرہ جس پیغمبر کو میں برا کہتی تھی اور تجھے کہتی کیوں اس کے پاس آپ رہتے ہو، اس کی غلامی کے لیے مجھے بھی لے چلو۔ ابو ہریرہ کہندا میرے عقیدہ سی کہ پیغمبر دی دعا پہلے رب دی بارگاہ پہنچ دی ہے کہ ایمان پہلے نصیب ہوندا ہے میری ماں، میں پہنچ جاؤں یا ایمان نصیب ہوندا۔ میاں صاحب کہندے، میاں صاحب سارے بندے پڑھتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سارے نام لیندے ہاں، کھا کھا کے انہوں نے نام دیا پلیٹاں، ایک مکہ مارو 17 پلیٹاں نکلیاں پیٹا دے، تب گل نہیں سمجھے وہ انہاں آکھیا کہ یہ کوئی پتہ نہیں۔ میاں صاحب دا بھی شعر پڑھ کے سارے اے مزے تے چسکے واسطے میاں صاحب کہندے ہیں منگت کولوں منگن والا، منگت اس بات نے منگ کے جب منگت مبالغے دا سی گیا پنجابی علماء سمجھ، یہ کیا نا ہادی، یہ کیا ہدایت، یہ کیا ہدن سراپا ہدایت۔ منگت کولوں منگن والا، جڑا خود منگن والا ہے وہ کو جا کے منگو، وہ کیا کرے گا؟ ساڑھے پاس بیچارے جڑے ہوندے نا، میں ان کو ذلیل یا برا نہیں سمجھتا، ویسے ان کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، کہتے ہیں اے مراسی مسلی وغیرہ یہ منگتے ہیں بیچارے، منگ کے گزارا کرتے ہیں، اے ہن کڑکاں ہوئیں گڈیاں منگن آ گئے، اور کوئی کام کسی کا کیتا منگن آ گئے۔ تو ایک مراسی منگ کا آیا تھا، اس تو پہلے تک کہتے وہ گھر چارپائی پر کپڑا شپڑا پیا، ایک بندہ بیٹھے ہے، اپنی بیوی نے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ اے یاد ہے نعوذ باللہ سبلے یاد ہے میں اللہ میاں دا سالاں، بڑے مقام والے بڑے مرتبے والا، قربان جاؤں۔ اس آخیا اللہ میاں دے سالے نو آکھو آپ دسا تو رانگ جگہ آیا ایک گھر اللہ میاں دے جڑا پنوئیے دا نہیں آ۔ اس نے پکڑیا جا کے ڈگی جی مسیت سی گراں دی تے دھکا دیتا اندر، اس آخیا یہ تواڈے پنوئیے دا گھر ہے، تو کدھر آ گیا میرے گھر؟ وہ میں آپ کو ساری دیہڑی منگ کے تو آ کے ڈیرا لا لے اللہ میاں دا سالہ بن۔ منگت کولوں منگن والا، او منگت کولوں منگن والا اور ہمیشہ خالی۔ میاں صاحب یہ بھی گل دسیا کرو نا، سونا شعر ہے کہ نہیں، توحید والا ہے کہ نہیں؟ منگت کولوں منگن والا اور ہمیشہ خالی، منگت کولوں منگن والا رے ہمیشہ خالی، اس کے دینا دھن محمد او جڑا آپ سوالی۔ یہ میں مراسیہ دی تا مثال دیتی ہے، پنجابی جے لائے رہے تو پھر پنجابی دی سارے محاورے بھی چاہتے ہیں۔ دینے والا کون؟ اللہ۔ خزانے کدے کول؟ جاننے والا کون؟ اللہ۔ اساں دے سارے مراد پہ جاننے والا کون؟ اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ جدو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چودھری ظفر علی تو کیا، چند پیر صاحب تساں کیا، چودھری نذیر صاحب تساں کیا، مولانا اسلام علی شاہ تساں کیا، حاجی عبدالرزاق صاحب تساں کیا، جدو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اتنی طاقت ہے کہ کائنات جدے برابر کسی دی طاقت ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ سمجھو تا سونا قیمتی ہے نا، پر کدے واسطے جڑا سمجھے بچے نو دے دے، ان کو پتہ بھی کہ پا ہے نہ سمجھ، کیا ایک آدمی سیاںدا نہیں پتل سونا فرق ہی نہیں کرتا، پتل بھی چمکا چھوڑ دے کہ سنارے ساتھ پر یہ بھی سونا ہی ہے، پر بچوں پانی چڑھیا ہوتا آپ پر۔ سمجھا تو سونے کا کتنا خیال کرتا ہے، نہ سمجھو بات سنو کیا پتہ ہے۔ اللہ فرماندے نے او بسم اللہ ہے، اے او بسم اللہ ہے کہ جدو نوح علیہ السلام دی کشتی این شباب پر جدو سیلاب آیا تے ادو ڈولن لگی تے اللہ نے فرمایا کہ نوح گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس طرح بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ میرا رب بھی بیڑیاں نو چلاندا ہے تے تراندا ہے، تو ٹھکانے لاندا ہے۔ بیڑے تارن والا کون؟ اللہ۔
اسادیاں لے 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی. اپنا وکھرا ہی طریقہ کچھ بنا لیا. رہ لیس رب سچے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی. چھڈ غیر اللہ دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی. جدوں موت آوے تقدیراں دی اتھے پیش نہ جاندی پیراں دی. نہ امیراں تے نہ وزیراں دی جدوں کھینچ لوے رب تار. اللہ باج نہ غیر پکار نی ڈوبی ہوئی تر جائیں گی. 11ویں والے دا بیڑا کنے تاریا؟ اللہ. نوح علیہ السلام دا بیڑا کنے تاریا؟ اللہ. یونس علیہ السلام کو مچھلی دے پیٹ جو کس نے کڈیا؟ اللہ نے. اتھا اور بخرا ہی بنایا تھی. پتہ نہیں عورتیں میری تقریر سندی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں آواز جاندی ہے کہ نہیں. بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا، ہاں جی بڑھیاں جی شرک دیاں بوریاں، اتنا شرک انہاں بھریا ہوندا ہے کہ وہ بچاریاں نویاں نویلیاں نوہاں نوں بھی اسا سبق وہی سبق پڑھاندیاں. پتر ہویا ہاں یہ نہ رکھے، اجے سوچدے ہیں پیراں دتا نہ رکھ. اچھا جی اللہ دتا نہیں پیراں دا. اچھا کڑی ہوئی ہے ہاں یہ نہ رکھے، اجے نہیں رکھیا. اللہ جوائی کڑی اللہ جوائی تے پتر اس طرح شرک ہے. شرک کوئی بڑی ساری کہانی تے نہیں. اس میں غیر اللہ آ جائے، الفاظ بدل جائے تو شرک ہے. اس میں اگر اللہ و الفاظ نہ بدلیں تو توحید ہے. ایک آدمی نے آخیا یا رسول اللہ صحیح حدیث ہے ماشاء اللہ و ماشیتا. یا رسول اللہ وہی کم ہوگا کہ جڑی اللہ چاہے گا اور تسی چاہو گے. حضور نے فرمایا اتجعلنی للہ ندا، تو مجھے خدا کا شریک بنا رہا ہے. یوں کہو بل ماشاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے، کیونکہ میں بھی وہی چاہتا ہوں جو وہ چاہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات وہ چاہتی ہے جو وہ چاہے. وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین. ہماری چاہتے اس کے تابع، اس کی چاہت ہمارے تابع نہیں. نوح چاہ رہے کہ میرے بیٹے کا بیڑا پار ہو جائے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں. ابراہیم چاہ رہے کہ میرا باپ جنت میں جائے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں. رو رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، اللہ دے ہاں زاری قبول ہے. زور اتھا نہیں چلتا، اتھا کی چلتی ہے زاری. رونا توڑنا منت سماجت، منت سماجت رونا توڑنا یہ خدا دے ہاں چلتا ہے. اللہ دے نبی میدان بدر ریت اتے سجدے تے سر رکھ کے کہندے اللہ ماضی صحابہ، اللہ ہے میرے 15 سال دی محنت ہے، چھوٹی جی جماعت ہے 313 موتی اے لیا کہ میں کفار دے لشکر دے سامنے کھڑے کیتے. او 1000 تے 313 انہاں کول تلواراں انہاں کول کوئی نہیں، انہاں کول گھوڑے انہاں کول کوئی نہیں. او سامان والے اے بے سرو سامان نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں. صلی اللہ علیہ وسلم. نہ دانا اور نہ پانی اور نہ کچھ سامان رکھتے تھے، فقط اخلاص رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا میرے حبیب 7 سجدے سے اٹھاؤ. ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ آپ کو فتح دے گا. اللہ نے فرمایا بندے تے تیرے کل میرے سونے تھوڑے 313 پر 313 او موتی تے تو انہاں دا افسر ہے تے کلمہ بھی یہ قیامت تک چلے گا. جی آج یہ ختم ہو جانا تے میرا کلمہ تے نام کون چلائے گا؟ اس واسطے میں اپنے 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ آج محمد رسول اللہ تہاڈا افسر ہے، تسی انہاں دے ملٹری مین بن کے جدھر اشارہ کرن ادھر جاؤ، گردن لا دیو کافراں دی، انہاں نوں کٹ پٹ دیو. 1000 فرشتے تیری مدد واسطے میں اتار دیتے. سبحان اللہ. اور اقبال اسی لیے کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، وہ عقیدہ، وہ ایمان، وہ توحید، وہ یقین پیدا کر. اتر سکتے ہیں گدوں سے فرشتے قطار اندر قطار. اب بھی تو فضائے بدر تو پیدا کر، اپنے اندر ایمان کا ماحول تو پیدا کر. جب تو یہ کرے گا کہ انشاءاللہ ہوگا. کتنے پر اذان ہے؟ 4 منٹ. قسم تو صلاتی بینا و بین عبدی. اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ نو میں اپنے بندے درمیان تقسیم کیتا ہے. جدو تسی کہندے ہو الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتہ دے مجمع وچ کہندے ہیں حامدانی عبدی، دیکھو دیکھو میرا بندہ میری تعریف کردا ہے. تساں کیا سی کہ نو اگ پانی
تے مٹی چوں تو پیدا کر کے کوئی طوفان بنا لگائے. یہ دیکھو آگ پانی مٹی یا والا بندہ کس طرح تابع دار ہو کے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا بینی و بین عبدی، بندے نے آکھیا ہے کہ تیری عبادت کرنے ہیں، تیرے کولوں منگنے ہیں. اللہ فرماندے جے سچا ہے تے مینوں اپنا بندہ بنا لواں گا، تے جے کوڑا ہے تے پھر اس نوں ذلیل کراں گا. اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندے دا سوال ہے کہ مینوں سیدھی راہ دس، اپنی راہ دس، مولا دی راہ دس، او راہ دس کہ جس راہ تے چل کے میں تیرے تک آواں. اللہ نے فرمایا دودھ دی گل کوئی نہیں، سورت ختم کر، اے قرآن لے لے جڑا چودھری صاحب نے ختم کیتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو ہدایت سچی راہ منگی ہے، جے سچی راہ لینا ہے تے قرآن نو پڑھنا شروع کر دے. قرآن نو پہلے حرفاں نال پڑھ، پھر اس نو معنی نال پڑھ، پھر اپنے عمل جس نو لیا تو پھر دنیا میں پھیلائے. اگر تو قرآن نو پھیلائیں گا اور نبی سونے دی سنت اور طریقے دے مطابق، دو چیزاں نال قرآن بھی صاحب قرآن، صاحب قرآن کو اللہ تیری ذات تے قربانیاں. جس طرح قرآن بے مثال ہے، جدے تے قرآن آیا وہ بھی بے مثال. جس طرح قرآن سونا، نبی سونا سونا. جس طرح قرآن لازوال، نبی سونے دی دین اور شریعت لازوال. جس طرح قرآن مبارک، نبی بھی مبارک. قرآن نور، نبی بھی نور. قرآن روشنی، نبی بھی روشنی. قرآن ہدایت، نبی بھی ہادی. اگے اگے قرآن پیچھے پیچھے امت نال نال. پھر تانوں کیڑی گل دا ڈر ہے؟ جدا ہادی محمد رسول اللہ ہوئے جڑا شفاعت بھی کرے گا، تے جدے پیچھے خدا دی مہربانی تے رحمت ہوئے جڑا تانوں کامیاب کرے گا. تے اے امت دا بیڑا نہیں ڈب سکدا جتے کہ خدا پر توحید دا عقیدہ ہوئے، محمد رسول اللہ نال محبت پیار اور حضور دیاں سنتاں دے مطابق اپنی زندگی گزارو. خوشی ہوئے، غمی ہوئے، دکھ ہوئے، سکھ ہوئے، او دے مطابق چلو. تے قرآن کھلی کتاب تواڈے سامنے ہے اور نبی سونے دا نقشہ تواڈے سامنے ہے. قیامت تک رہے گا، کوئی منے یا نہ منے. اللہ نے قیامت تک، کیونکہ نبی جی اور کو نہیں بھیجنا، نہ نبی بھیجنا ہے، نہ کتاب بھیجنی ہے، نہ شریعت بھیجنی ہے، نہ دین بھیجنا ہے. خوش قسمت ہو تسی لوگ سب کو الحمدللہ جڑے اس لشکر چو امت دے لشکر. تے چھوٹی چھوٹی باتاں جڑیاں کچھ ہوندیاں، یہ زیادہ مسئلے جڑے نے پیٹ دے مسئلے، یہ شکمی مسئلے، علمی کوئی نہیں. اپنے اپنے بعضے بندے کہندے جی اے کرو، اے کھاؤ، اے کرو، فلانا فلانا یہ سارا. بعضے بندے کہتے خدا نو منو یار، اللہ واسطے بھی کم کریا کرو. سارے بندے پھوک مار دے تو بھی پیسے لیندے ہو، ذبح کر دے تو بھی پیسے لیندے ہو، اور نکاح پڑھا دے تو بھی پیسے لیندے ہو، اور دفنانے واسطے جاندے ہو. میں نواں نہ تھا آیا تے تو نیوز بری تے ایک جنازہ پڑھیا تے ایک بندے نے مینوں 10 روپئے دے. میں کس گل تے جنازہ پڑھانے تے میں اور میں کہتے کفایا پڑھا تو مینوں پیسے، یہ پیسے مسجد پا چھوڑ کرنے تسی پہلے مولوی جو گلا دے. میں خیر اس تو پہلے بھی میرے نال گل ہوئی سی. میں جو دینے آیا کراچی تو پڑھ کے تے میرے سامنے ایک بندے نے کپڑا رکھیا. میں ہے کس گل ہے یہ اساں کفنی دینے ہونے مولوی صاحب نوں. میں اسی کفن چور یا پورا جوڑا دے جی تمی سلوار بنایا وہ میری بنتی ہے 4.5 گز نا، تے یا اے چاہ تو ایک ٹکڑا ہے کفن نالو کٹ کے دیا میں تاں ہی کفن چاہ. پھر مولوی میرے مخالف ہو گئے. تک کوئی مخالفت کس گل دی ہے؟ وہ مولوی جڑے چلے مخالف ہوئے اس گل تو میں تے گل صحیح دسیا تھا نا. ایک سائی نو میں کہنا تھا میری طرف اتنی عمر دا بکرا تو جو ہے دمبا قربان کری. ایک مولوی پیچھے کہنے لگا یہ نمی پات پٹن لگا ہے. میں کہ یہ گل اسی تو لوگوں نے سری کھراڑے کھانے تو اپنی قربانی لگائیں گے. اے جھگڑا صرف اتنا ہی ہے، ایک پاسے کھائی جاؤ ٹڈا نو ودائی جاؤ اور وچوں اتو رولا پائی جاؤ، وچوں مسئلے نو دبائی جاؤ، پلیٹ بھی چھپائی جاؤ. اصل کہتے ہیں نہ پلیٹ اتنا چھپاؤ دباؤ، نہ مسئلہ کھلا دسو. اتنا ہی گرولا ہے، باقی کوئی نہیں. سارے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ سارے راہ ہدایت دسے، نبی دا سچا عشق نصیب کرے، اللہ دی توحید نصیب کرے، قرآن دا حفظی نصیب کرے. اس مدرسے نو قیامت تک قائم و دائم رکھے، اور یہ مدرسین نو، یہ معتممین نو، اساتذہ نو، اور چودھری ظفر علی صاحب دا سی باقی نو بھی بندہ ریس لائے. چنگی ریس سارے لگنے چاہیے. دیہاتاں بیٹھے ہونے کسی درخت دے تھلے تو گڑ گڑ ہوندی حکا پیندا، دوجا ہی بندہ سارے محقق حکا پینے والے کٹھے ہو جاندے. یہ ریس لگتی ہے نا حکا پیندا. کاش کہ سانو قرآن دی بھی ریس لگے. صحابہ کرام دے بچیاں دے نہیں پڑھا، اسی بچے نو پڑھا کر مار جا مسیتی مولوی صاحب چمڑا تہاڈا ہڈیاں ساڑیاں. میرے کول ایک چودھری ہے مار جے شروع میں جوز بری ہے ہڈیاں ساڑیاں چمڑا بائی نو چنگا مارو، چمڑا نہ چھوڑو تو ہڈیاں نہ پنے.
میں کہا تو کدھر ہی تکیا ماڑے گرائیں سن کہنے لگے شرم اشنی ہے یہ اصل نہیں کھانے نہیں بولی ہے میں کہا اصل بے شرم بیٹھے ہیں مسیدی اے بڑے ڈاڈے ہو تو ہوں توبہ کری چھوڑیے گل سمجھ آ گئی بعد مطلب کیا گلیں نہ سمجھ آ جاتی بعد سارا 40 سال کھپو تا بھی پتہ نہیں بھی عید مرد سے کی عورت سی کوئی پتہ نہیں کہ مولوی صاحب آئی گئے اللہ پاک سانو سمجھ عطا فرمائے آمین آج نے مجبور کیا کافی دنوں بعد میں پنجابی گلاں کی غلط ہو گئی ہو تو معاف کرے سچی گلاں ہوئی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رحمتک یا ارحم اذان دا وقت